نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 2390 سے ہم اپنی پچھلی حدیث کی ریوائز کریں گے۔ جی آپ لوگ شروع کریں، پڑھیں۔ میں نے کہا، حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قوم کی طرف بھیجا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا کہ تم اپنے گھر کے فرد سے کرتے ہو۔ جب گناہ ہو جائے تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے فوراً نیکی کرو، اور حسب استطاعت اپنے اخلاق کو اچھا بنا۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث 2391۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے مکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں، جو اپنے کندھے بچھا کر رکھتے ہوں اور جو ان سے محبت کی جاتی ہے، اور ایسے شخص میں تو کوئی خیر ہی نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے سب سے مکمل مومن وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اور بے شک اس نے اخلاق، روزے اور نماز کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ربی اخلاق سے نفرت کرتا ہے۔ اگلی حدیث بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے رات قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والوں کے مرتبوں کو پا لیتا ہے۔ تو ان احادیث سے آپ لوگ اپنے لیے جو بھی لیتے ہیں نا، کوئی ایک پوائنٹ بھی شیئر کیا کریں، کوئی ایک بات جو حدیث پڑھے گا اس کے بعد وہ کہے گا میں نے اس حدیث سے یہ چیز لی ہے اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے آپ یہ بھی سوچ کے آپ حدیث پڑھیں گے۔ ابھی تو آپ نے پڑھ دی نا حدیث، مثلاً آپ یہاں پر ایک بات ہے، میں نے یہ بات میرے لیے انسپریشن ہے کہ بھئی یہ بات کے اوپر میں نے اب یا تو ارادہ کر لیا ہے یا میں نے عمل کیا ہے، کچھ بھی جو بھی آپ نے کیا ہے، یا میں نے یہ بات کسی کو بتائی ہے، یہ جو بھی آپ کوئی ایک بات آپ نے ضرور بتانی۔ ٹھیک ہے، ایسے کہہ سکتا ہے کہ جیسے یہ اس نے اخلاق کی بات کرے نا، تو اس حدیث سے میں نے یہ پک کیا کہ اب میں جو اپنے بچوں سے اریٹیٹ ہو کے بات کرتی تھی تو میں نے وہ چھوڑ دی اریٹیٹ۔ بالکل، آپ نے کوئی ایک بات ضرور بتانی ہے کہ اس حدیث سے میں نے یہ لیا، اور کوئی اور بھی اگر صرف حدیث نہیں پڑھتا اور بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس حدیث سے یہ لیا ہے، وہ بھی بتا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ردی اخلاق کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ردی چیزیں ہوتی ہیں ہم باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو اندر نہیں سے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو گندہ اخلاق ہے، ردی جو غلط بولتے ہیں لوگ، تو برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو وہ چیزیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت میں داخل نہیں ہونے دینا۔ جی، تو ان کو ایسے دو تو اس میں آپ نے یہ نہیں بتانا، تفسیر نہیں بتانی، آپ نے یہ بتانا ہے عملی پوائنٹ بتانا ہے، میں نے یہ کیا یا میں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ ہاں جی، ایسے جی جی۔ سمرا کوئی اور ہے نوٹس؟ ان کے پاس نوٹس نہیں ہیں، اور نہیں آپ رکھے پوچھتے اور ہیں؟ نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2395۔ ان ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول فرمایا، ان الرجل، یقیناً ایک آدمی، لیدرک، البتہ وہ پا لیتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے حسن اخلاق سے، درجات مرتبہ، الساحری بیدار رہنے والے کا، باللیلی رات کے، الظامئی پیاس برداشت کرنے والے کا، بالحواجر گرمیوں کی دوپہر کا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو بیدار رہ کر قیام کرنے والے اور دوپہر کی گرمیوں میں پیاس برداشت کرنے والے روزے دار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی اپنے اخلاق اچھے کرے اور روزے دار کا مرتبہ لے لیں، اور وہ بھی گرمیوں میں روزہ رکھ کر پیاس کی وجہ سے وہ جو صبر اور عاجزی سیکھتا ہے۔ گرمی کا روزہ آپ یاد کریں، اب تو اتنے نہیں گرمی والے روزے ہیں، لیکن وہ جو شدید گرمی میں روزے ہیں اور ان روزوں میں جو صبر اور عاجزی آتی ہے وہ ویسے نہیں آتی، عام روٹین میں نہیں آتی، چاہے جتنی پیاس لگ رہی ہو۔ تو روزے میں یہ ہر کوئی سیکھتا ہے۔ اب وہ شخص جو اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے وہ بھی یہی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے وہ اس کے اجر کو پاتا ہے، روزے کے اجر کو۔ جو روزہ رکھ کے تبدیلی آتی ہے، جو اپنے اوپر ورک کرتا ہے، جو کام کرتا ہے کہ یہ والی بات میں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس کو اللہ کی مدد سے دعائیں کر کے اور اپنے آپ کو اندر تبدیلی لانے کے لیے جو عمل ہوتا ہے، تو وہ تبدیلی جو آتی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل اس کے یعنی کہ اس کا اجر جو ہے روزے دار کا، وہ روزے کا تو اجر اتنا تو نہیں لے سکتا، لیکن اس کے برابر ہے، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے روزہ رکھا، اس طرح سے اس کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے روزہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، وہ تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہم بھی نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو دیں گے، لیکن اس کا مرتبہ وہ شخص پا لے گا۔ وہ کیا ہے آپ سوچیں، یہاں تک کہ آپ نے بھی سنی ہے نا بات حدیث کے، اگر پتہ چل جائے کہ کیا اجر ملے گا روزے کا، تو پھر وہ ہم تمنا کریں کہ سارا سال ہی روزہ رہے، اجر سن کے تو اتنا اجر ہوگا، اور وہ مرتبہ جو ہے وہ اپنا اخلاق اچھا کر کر وہ پا لے گا۔ یہ بات ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2396، عن عبداللہ بن عمرو، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول وہ فرماتے ہیں، ان المسلم المسدد، یقیناً مسلمان راہ راست پر گامزن ہے،
لَيُدْرِكْ درجہ، البتہ وہ پا لیتا ہے مرتبہ، الصوامی، بہت زیادہ روزے رکھنے والا، القوامی، قیام کرنے والے کا، بِآیاتِ اللہ عز وجل، آیات کے ساتھ اللہ عز و جل کی، لِکَرَمِ، عمدگی سے، ضریبتہ، اپنے مزاج کی، وحسن خلقہ، اور اپنے حسن اخلاق سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، راہ راست پر گامزن مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جو بات ہے حدیث میں مسدد کی جو بات ہے، سین دال دال، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، ٹھیک ہے، کہ جو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کیسی بات کرو؟ سچی سیدھی بات کرو۔ تو سداد سیدھے رویے کو کہتے ہیں، کھرے پن کو۔ اللہ تعالیٰ کو کھرا مسلمان پسند ہے، اور ہمارے یہاں محاورہ کہا جاتا ہے تھالی کا بیگن، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ پھر سداد نہیں ہے اس کے اندر، وہ سیدھے رویے والا بندہ نہیں ہے، وہ کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے کبھی کسی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کھرا مسلمان پسند ہے۔ تو اس کے برخلاف جو یعنی تھالی کے بیگن کے بالکل اپوزٹ، یعنی اپوزٹ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پھر سداد ہوتا کیا ہے۔ تھالی کا بیگن آپ کے ذہن میں آئے گا نا تو پھر سداد واضح ہو جائے گا۔ تو جس کے پاس عقل سلیم ہے، کیا وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اتنے زیادہ کانشیس رہتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے اگر آپ جا کے سبزیاں خریدتے ہیں تو سبزیوں میں پتہ نہیں کون کون سے اسپرے کرتے ہیں، وہ سبزیاں شائن کر رہی ہوتی ہیں، کیمیکل لگا کر خوبصورت بناتے ہیں بڑے اسٹورز پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے ہم کانشیس ہیں نا، وہ چیزیں ہم خوبصورت لگتی ہیں ہم خرید لیتے ہیں، لیکن پھر لا کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو دھونا ہی پڑتا ہے نا، دھو کے صاف کر کے پھر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیمیکل والے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو دھوئے بغیر تو پھر زہر جائے گا ہمارے اندر۔ تو جو انسان اتنی عقل رکھتا ہے کہ زہریلی چیزوں سے یعنی اپنی غذاؤں کو بچاتے ہیں، تو زہریلے رویوں سے کیوں نہیں بچتا یا اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا کہ یہ جو رویے ہیں یہ زہریلے ہیں، یہ مجھے نقصان دیں گے، میرے ایمان کو ختم کر دیں گے، تو ان چیزوں سے کیوں نہیں، ان باتوں سے کیوں نہیں بچتا؟ ہر ایک چیز کو قبول کرتا ہی چلا جاتا ہے، جو بھی دماغ میں بات آئے اس کو سوچے سمجھے بغیر ہی آگے بات کرنا شروع کر دے، کسی سے کس طرح بات کرنی ہے کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں نا ہماری، ہر چیز دیکھتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ دیکھتی ہی چلی جائیں چاہے کچھ بھی آتا رہے۔ اب تو ڈیوائسز ہیں نا ہاتھ میں، اب کچھ بھی آتا رہے تو وہ دیکھتے ہی چلے جائیں۔ کوئی تو بات ہونی چاہیے نا کہ آپ رک جائیں وہاں پہ، اپنے آپ کو روک لیں کہ یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ زہر ہے، پھر یہ زہر میرے اندر جائے گا،
یہ چیز فیل کیوں نہیں کرتے ہم؟ اور کان کھلے ہیں تو ہر چیز بس سنے چلے جا رہے ہیں. کوئی خبرنامہ سننے کے بہانے کتنی میوزک سن رہے ہیں. یا سیل فون جب کسی کے پاس ہے اور اس پر ٹون لگائی ہوئی ہے آپ نے، تو وہ کتنے لوگوں تک جاتی ہے آواز، اور کتنے ہی کان اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور زبان ہے کہ وہ بولتی ہی چلی جائے. تو ایسا مومن مسدد نہیں کہلاتا. یہ کھرا پن نہیں ہے، قولاً سدیدہ نہیں ہے یہ. تو وہ راہ راست پر کبھی بھی گامزن نہیں رہ سکتا اگر اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑ دے. قرآن مجید میں ایک اصول بتایا گیا ہے، وَلَا تُخْفُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم. اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس بات کو خریدنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. جب ہمیں علم نہیں ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑیں؟ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. بے شک آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کا دل، سب سے قیامت والے دن سوال ہوگا. سب کے بارے میں سوال ہوگا. آنکھوں سے کیا دیکھا تھا، کان سے کیا سنا تھا، آپ کے دل آپ کا کس طرف تھا، دل کو آپ نے کہاں لگایا تھا، یہ سب سنا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. جیسے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو بچانا ہے. اب آنکھ کا سوال ہوگا. اور سماعت پر پابندی ہے، جس کے سننے سے آپ متاثر ہو جائیں، وہ پابندی ہے. اب گانا سننے سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ کوئی ایسی باتیں سننے سے، غیبت سننے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تو اس سے متاثر ہو جائیں گے آپ. تو یہ پابندی لگائی گئی ہے. کلام کے معاملے میں یہ بات کافی ہے کہ متقی قلیل الکلام ہوتا ہے، بہت کم بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو اچھی بات ہی کہتے ہیں، قولاً سدیدہ. اور دوسری چیز جو حدیث میں ہے وہ ہے عمدہ مزاج. عمدہ مزاج کی بات ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے. مزاج جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آمیزش کہیں کہ کوئی چیز مل جائے آپس میں تو اس سے ایک مزاج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کوئی کہے فلاں خشک مزاج ہے، بد مزاج ہے، خوش مزاج ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عمدہ مزاج پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کیا ہے. تو ہمیں اپنا مزاج کیسا بنانا ہے؟ عمدہ مزاج. اب مزاج میں آپ کے جو اس میں آ جاتے ہیں رویے، جو کہ ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اخلاق کی بات دیکھ رہے ہیں نا، رویے ہی ہوتے ہیں اصل میں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس بندے کا مزاج سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے تعلقات کیسے، حقوق و فرائض وہ کیسے ادا کرتا ہے. یہ مزاج ہے نا. تو کلی طور پر اس کا ذوق بن جاتا ہے وہ چیزیں، تو وہی مزاج ہے، وہی اصل چیز ہے. عادت کو نہیں کہتے مزاج. جی ہاں، عادت ہی ہے، لیکن اس کو اگر یہاں پہ عمدہ مزاج کی بات کی ہے نا حدیث میں، تو ہم اس کو لے رہے ہیں نا، وہ عادت ہی ہے اصل میں. اچھا، اور پھر یہ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئیڈیل مسلمہ
اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک آئیڈیل مسلمہ جو ہے نا وہ عمدہ مزاج کی تصویر ہے. وہ آئیڈیل مسلمہ کون ہے؟ اگر آپ ہم پیچھے چلے جائیں، ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں تو سب سے پہلے جی ازواج مطہرات، سب سے پہلی جو جد امجد ہیں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام. تو ان کی زندگی کو دیکھ لیں سب سے پہلے کہ وہ ان کا مزاج اور وہ کتنا عمدہ مزاج کی وہ مالک ہیں، اور ان کی وجہ سے کس طرح سے ممکن ہوا کہ وہاں پر رہائش ہو مکہ میں بے آب و گیا وادی میں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم جتنا اچھا بنانا چاہیں اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو، اپنے طور طریقے، رہن سہن، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے نا. عادت جو ہے نا وہ ایک آپ کی ایک عادت ہے، لیکن وہ جو مزاج ہے نا آپ کا وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے ٹوٹل. اب اس کے اندر کتنی آگے جائیں گے آپ، یہ اینڈ لیس ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ نے بس جتنا بھی آپ اچھا بنانے کی کوشش کریں، کوشش کرتے چلے جائیں. سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بس، اور اخلاق جو ہے وہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فالو کرنا ہے. اب وہ چیز ہم نے پڑھنی ہے. سیرت کتنی پڑھنی شروع کی آپ لوگوں نے؟ کوئی کتاب رکھی ہے سیرت کی اپنے پاس جس کو پڑھتے ہوں؟ کون سی کتاب ہے سیرت کی آپ کے پاس؟ سیرت حبیب. سیرت حبیب. اچھا، سیرت حبیب بہت خوبصورت کتاب ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کتابیں ہیں سیرت کی. رحمت للعالمین ہے، انسان کامل ہے، تجلیات نبوت ہے، رحیق المختوم ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں. تو آپ کو یہ کتاب ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم جب آؤں گی کتابیں میں لے کر آؤں گی سیرت کی. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگ پڑھتے جائیں گے اور پھر واپس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میری کتابیں ہیں. اس طرح کی ہم بھی منگوا لیں گے نا جو آپ. جی جی، میں لے کر آؤں گی ساری کتابیں اپنی. میں جو سیرت کی کتابیں میرے مطالعے میں ہیں تو وہ میں لے کر آ جاؤں گی. تو پھر آپ لوگ اس میں سے لے لیجیے گا، اور جو منگوانا چاہیں وہ منگوا لیجیے گا، جو بھی لا کے دینا چاہیں جیسے بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اصل اخلاق وہیں سے ملتا ہے، اصل چیز وہیں سے ملتی ہے. لہٰذا ان کی زندگی کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو تیسری چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے. تو جو کہ ہم وہی دیکھتے آ رہے ہیں ہر حدیث میں. تو اس لیے یہ چیزیں اپنا کر ہم اپنے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتے ہیں. اگلی حدیث دیکھیں گے. حدیث نمبر 2397 عن عبداللہ بن عمر، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، مرفوعاً مرفوع، ان من احبکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، الیہ طرف میرے، احسنکم تم میں سے زیادہ اچھا ہے، اخلاقاً اخلاق میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، راہ راست پر. اچھا، یہ ہو چکا ہے. بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر، کیونکہ وہ حدیث یہ بھی انہی سے ہی ہے مروی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کے لے گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ اگر تو کسی عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے پاس ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، اور کیونکہ جنت اخلاق والوں کو ہی ملے گی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 2398 عن جابر مرفوعاً، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع، ان من حبکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ محبوب، الیہ میری طرف، وَأَقْرَبِكُمْ، اور سب سے زیادہ قریب تم میں سے، منی مجلساً، مجھ سے مجلس میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، احاسنکم، سب سے زیادہ اچھے تم میں سے، اخلاقاً اخلاق میں، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ، اور یقیناً سب سے زیادہ نفرت والے، الیہ میری طرف، وَأَبْعَدَكُمْ، اور سب سے زیادہ دور، منی مجلساً، مجھ سے مجلس میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، سرسارون، فضول بولنے والے، متشدقون، اور گفتگو کے لیے، والمتفیہقون، باچھوں کو موڑنے والے اور تکبر کرنے والے، قالوا، انہوں نے کہا، قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، سرسارون والمتشدقون، سرسارون اور متشدقون، فما، تو کیا ہے، المتفیقون، قال فرمایا، المتکبرون، تکبر کرنے والے۔ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے بہت عمدہ ہوں، اور تم میں سے میرے ہاں سب سے زیادہ نفرت والے، اور روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فضول بولنے والے، گفتگو کے لیے باچھوں کو موڑنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں۔ صحابہ نے کہا، ہم سرسارون اور متشدقون کا معنی تو سمجھتے ہیں، متفیقون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ حسن اخلاق کی ترغیب اور غیر ضروری اور غیر محتاط
اور جو بناوٹ کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے وہ کرنے اس کے ذریعے سے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے اور برتری جتانے کے لیے اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے. تو کم بولنا اور سادگی سے گفتگو کرنا پسندیدہ ہے، اور اس کے برعکس زیادہ بولنا اور وہ بھی دوسروں پر روب جمانے کے لیے، گفتگو میں تیزی اور تراری یعنی تیزی سے بولنا اور اس طرح سے، اور تسنو کہتے ہیں بہت بنا کے بات کرنا، اور سخت ناپسندیدہ ہے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، قرآن پڑھتے ہوئے تسنو کرنا بہت پسندیدہ ہے. قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے نا، لیکن ویسے بات چیت نہیں، قرآن کو پڑھنا اب اس طرح سے بات چیت میں منع کیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کی زبان اختیار کرتے ہیں نا، جب ہم کوئی انگلش میں بات کرتا ہے تو منہ بنا کے بات کرنا اور اس طرح سے، تو ویسے نہیں بات کریں اس طرح سے اپنے ہاں بالکل بھی نہیں. اور کم بولنا ہے نا، اور سادگی اختیار کرنی ہے، یہ سب سے بہترین بات ہے. یعنی روب جمانے کے لیے بولنا کیا ہے، سخت منع ہے. اب یہاں پہ سرسارون کی بات ہے، اس کا مطلب ہے تکلف سے بار بار گفتگو کرنا، بہت زیادہ تکلف کے ساتھ بات کرنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی، کہ آپ فریکوینٹلی آپ ایک بات کر رہے ہیں نا، لیکن آپ ایک بن کے اور اپنے آپ کو اس طرح کر کے، اور آپ کے ہاتھوں کے ایکشن، مطلب اس طرح سے کرنے کو کیا کہتے ہیں، سرسارون. اپنی بانچیں ٹیڑھی کرنا، منہ اپنے عجیب انداز سے کرنا، یہ چیزیں سرسارون میں آ جاتی ہیں. متشدقون جو ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کے لیے بانچیں کھول کر کلام کرنا. اگر آپ کوئی وضاحت کر رہے ہیں کسی چیز کی، تو اپنی بانچیں کھول کے لچھے دار گفتگو کی جا رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس میں مرچ مسالہ لگایا جا رہا ہے اور لچھے دار گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس میں خیر کم ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ جابیاں لوگ جو ہوتے ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، ہاں، وہ زیادہ تر اس طرح کی عام روٹین میں بھی میں نے آبزرو کیے بعد کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ جو خواتین میں زیادہ یہ بیماری ہے، بہت زیادہ مرد نہیں اتنی بولتی ہیں، زیادہ بہت ایسی زیادہ بولتی ہیں، اور جب بہت زیادہ جب بولتی ہیں تو پھر اس میں خیر کم ہوتی ہے. زیادہ بولتے ہیں. تو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو گفتگو جو ہے وہ بہت جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی بات کی ہے نا، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ تمہاری اس کی گفتگو تمہیں متاثر کر دے، کہ وہ جیسے چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے بہت زیادہ. تو فلا دیتے ہیں دوسروں کو باتوں میں، جی ہاں باتوں میں بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ متشدقون کی باتیں ہیں یہ ساری. تو متفیقون میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. ہاں جی، اب آپ دیکھیں کہ متفیقون کا مطلب ہے بھرنا، یعنی منہ بھر کر، رگیں پھلا کر بات کرنا. اب آپ اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی، منہ بھر کے اور رگیں پھلا کے بات کرنے کی، وہ تکبر کا انداز ہے، وہ بالکل متکبر شخص کی تصویر ہے. سادگی جو ہے وہ اخلاقی محاسن میں سے ہے، تو سادگی کو اختیار کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو یہ ساری کوالٹیز رکھتے ہوں اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. ہم اپنا بھی جائزہ لیتے رہیں ساتھ. اچھا،
اچھا، اب یہاں پر یہ جو ہم نے بات دیکھی نا، متفحقون میں بال کی کھال جو نکالتے ہیں، فالتو بحثیں کرتے ہیں، فالتو بحثیں کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، ٹاک شو جیسے چلتے ہیں. وہ لوگ ہیں متفحقون. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو کتنا خوبصورت انداز ہے سنت کا، سادگی اور کم گو انداز گفتگو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں ہر معاملے میں، آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب لوگ کون ہیں. ہمیں حدیث میں پتہ چل رہا ہے نا کہ کون سب سے زیادہ محبوب ہے، جو کہ اخلاق میں بہت اچھے ہیں. ہاں جی، اچھے اخلاق والے ہیں. اور یہاں پر ان لوگوں کی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نفرت والے ہیں. اب ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے انداز گفتگو، ہم ویسے ہی گفتگو کریں گے تو ہماری شفاعت ہوگی نا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر ہماری شفاعت، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ شفاعت ہو ہماری. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ نفرت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کہ جو اس طرح کا ہو، وہ لوگ قابل نفرت ہیں. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حکمت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا بے مقصد گفتگو نہیں کرتا میں، اس لیے مجھے حکمت ملی. بے مقصد گفتگو نہیں. اگر مقصد واضح ہو تو نیت خالص ہو جاتی ہے. تو لفظ گفتگو کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں. ہماری ینگ جنریشن آج جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، ٹک ٹاکرز، وہ کیا ہیں؟ وہ کون سی گفتگو ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں؟ لفظ بیکار، فضول. اس کے بجائے کوئی مقصدیت پر مبنی کوئی ٹک ٹاک اگر بنا لیں تو کوئی بات ہے. بے مقصد بنائے جا رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بس مقصد کیا ہے؟ مال کمانا. بس یہی رہ گیا. مال کمانے کے لیے ہم زندہ ہیں، یا مال کمانا ہمارا ایک مقصد ہو گیا. بس مقصد تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بتایا ہے اس مقصد کو فالو کرتے ہوئے. مال تو اس میں بھی کمانا ہے، لیکن مقصد تو واضح ہے کہ بس ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانا تھا بس. لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا نا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے لفظ کلام سنا تو منہ موڑ لیا. کہ ہم جاہل بننا نہیں چاہتے، لفظ کلام سننا بھی نہیں ہے. اور ہم موبائل پکڑتے ہیں اور جو بھی آتا رہتا ہے، میسیج کو بھی دیکھا کریں. کوئی واٹس ایپ پہ بھی میسیج اگر ویڈیو بھی آ رہی ہے تو اول تو ایسے گروپس جوائن ہی نہیں کرنے چاہیے جس میں اس قسم کی باتیں ہوں. یا اگر کوئی انڈیویجولی بھی میسیج کوئی بھیج رہا ہے اور غلطی سے آپ دیکھ بھی لیں کوئی ویڈیو اس طرح کی، تو اس کو رپلائی ضرور کریں. ان کو مقصد یاد دلا دیں کہ یہ مقصد نہیں ہے ہمارا کہ ہم کیا چیز بھیج رہے ہیں اور کیا چیز دیکھ رہے ہیں. لہٰذا خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے. تو اگر کوئی لفظ کلام سنتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ جاہل بننا نہیں چاہتے. تو یہ چیزیں جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں. کتنے کام ہم کرتے ہیں اس مقصد کے تحت کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. سوچ کے دیکھیں. جو بسکٹس بھیجتے ہیں ہنسانے کے لیے دوسروں کو، چلو کوئی بندہ ایسے مرجایا بیٹھا اور دیکھ کے ذرا خوش ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ مزاح نہیں کیا.
لیکن ہر وقت ہی مزاح کرتے رہنا ہر وقت، اور یہ جو بات ہے نا ٹھٹے لگانا، جیسے آواز کے ساتھ ہنسنا بہت زیادہ، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہم یہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی خوشی ہی نہیں ملی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تبسم فرماتے تھے۔ وہ ایک ٹک ٹاک اور آیا نا، تو بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو ایسے ہی سوئے ہوئے کو، تو اٹھو تم نے جو ہے صفائی نہیں کرنی، تو وہ کہتا کیا مجھے تم نے کیا کہا؟ وہ کہتا تم کیا، بیوی بولتی ہے کہ تم نے مجھے آگے سے جواب دیا، کہتا میں نے یہ کہا کہ پہلے میں کپڑے دھوؤں گا پھر میں صفائی کروں گا، ایسے تجوری انداز میں نا ایسے کر کے کوئی ہنسانے والی بات تھی، وہ بھی فضولیات میں بالکل شامل یہ ہے۔ عجیب سا ہی مذاق ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، ہاں اور اس بس میں کوئی جیسے ہنسی بھی نہیں ہے۔ نہیں، جیسے انہوں نے وہ پرفارم کیا نا، اس سے کافی بھی ہنسی آ رہی تھی، جس طرح تجھے تو بتانا مطلب بھی ہے۔ یہی تو باتیں ہیں، یہی تو بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے، حتی الامکان بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور ان کو بھی اگر ہمارا میسج ان تک پہنچ جائے تو ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی نہیں ہے، ہم یہ کام کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، اپنے آپ کو ان فضول باتوں میں الجھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، یہ فضول ہی بات ہے، وقت ضائع۔ یہ فضول ہی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بتائیں، اس کو کسی اور انداز میں بھی بتایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بتانے کے، مزاح کرنے کے۔ اتنے خوبصورت انداز سے یوسف اسلام کا میں ایک وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کسی کے سوال کے جواب میں کہا، وہ کہتے کہ کیا سوال کیا کسی نے کہ داڑھی کے متعلق، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ لڑکیاں داڑھی نہیں رکھیں گی۔ اب اس پہ ہنسی آ رہی ہے نا، یعنی یہ ایک ہے بات کہ لڑکیاں داڑھی نہیں رکھیں، مطلب اس طرح کے تھوڑے چھوٹے سے مزاح تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے میاں بیوی کے رشتے کو لے کے ایک مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے یہ۔ بہرحال ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، یہ لغو میں آ جاتا ہے۔ اچھا، سورہ فرقان میں لغو کے ہی حوالے سے ایک بات ہے کہ جب کسی بیہودہ چیز پر سے وہ گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اس کو دیکھتے نہیں ہیں زیادہ، یعنی اس کے اندر وہ نہیں ہوتے۔ اب تو اس قدر واہیات قسم کی لغویات ہیں کوئی آپ کے ڈیوائسز میں کہ آپ بس کہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن بچ سکتے ہیں، اللہ کی مدد سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، چل پڑے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ ہم بڑے سب کو بچائے، ہمارے جوانوں کو بچائے ان ساری لغویات سے۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے آیت نمبر 3 میں، اور وہی جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہیں، فضول باتیں ہیں کوئی بھی، جن کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کیوں لے کے بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور جن کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں: فضول گفتگو، سوال کی کثرت، مال کو ضائع کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی میں اپنا ہم جائزہ لے لیں، فضول گفتگو کہاں ہے، سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا۔ سوال کی کثرت، یہ کسی سے کچھ مانگنا، اس سے اس میں کہہ رہی نہیں ہے کہ ایکسٹرا پیسز کری جانا۔ نہیں، مانگنے والی بات نہیں ہے یہ، بس سوال کیے جانا، بار بار پوچھتے جانا۔ کسی بات کو جیسے بار کہ بار دوبارہ ہم پہلے پارے میں دیکھتے ہیں بنی اسرائیل، گائے کے بارے ہاں بہت سوال کیے جا رہے ہیں، اور مطلب سوال کی کثرت کیوں ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟
کیوں؟ ہاں، کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے نا، اس لیے ہم بار بار اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے تو گنجائش نکل ہی آئے گی، اس لیے منع ہے، ناپسند ہے اللہ کو یہ چیز۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو اس کو دیکھ لیں آپ پھر کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، تو پھر خیر کم ہوتا ہے اس میں، لہٰذا اچھی بات کہیں اور پھر خاموش رہیں، مختصر گفتگو کریں، زیادہ لمبی گفتگو نہ کریں۔ فون پہ جب بات شروع کرتے ہیں تو دو بہنیں اگر شروع ہو جائیں تو گھنٹے گھنٹے ہو جاتے ہیں اور بات ہی نہیں ختم ہوتی، تو مطلب کام کی بات کر لیں اور اس کے بعد بند کر دیں۔ غیبت اور چغلی والی ہاں، غیبت اور زیادہ ہوتی چغلی، ہے، گناہ کے ہاں، کام زیادہ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتیں چھوڑ دے، اور یہ بات بھی ہے کہ اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے جو دین میں سختی کر لیتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ کیسے ایگزامپل جیسے؟ جی، اپنی طرف سے کیسے سختی کرتے ہیں دین میں؟ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ قصر نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور جب سفر پہ ہو، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فرض تو 2 ہی پڑھوں گا لیکن سنتیں ساری پڑھوں گا، یہ سختی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو تو دین میں نرمی ہے اور آپ اپنے اوپر اور سختی کر رہے ہیں، تو سختی نہیں کرنی دین میں بالکل بھی، جیسے ہے ویسے ہی لینا ہے، اپنے آپ کو اس طرح نہیں کرنا کہ آپ اس کو جو ہے جو بات ہے اس کو ویسے ہی لے لیں، بجائے اس کے کہ اس کو اور سخت بناتے ہی چلے جائیں۔ اچھا، جیسے آج ہی بات بھی ہماری کلاس ہونی ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں یہ ہے آسانی ہے کہ ظہر کے بعد آپ اثر پڑھ کے کلاس اٹینڈ کرنی شروع کر دیں تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو، یہ بھی آسانی ہے نا اس میں؟ بالکل، دیکھیں نا کہ اگر آپ نے یعنی ایک دن کی بات ہے نا، یہ تو صرف بدھ کی بات ہے، لیکن اب کوئی ہے ایک ٹیچر ہے جو کہ اس کی کلاس کا ٹائم ہے 3:30 بجے، ٹھیک ہے، اب وہ وقت ہو رہا ہے عصر کا 3:30 بجے، ٹھیک ہے، اب وہ کلاس جب ختم ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، تو وہ آخری وقت ہو جائے گا عصر کا، آخری وقت ہو جائے گا عصر کا، اس لیے یہ حکم ہے کہ پہلے پڑھ لیں، کیونکہ ظہر کا وقت جب ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، تو عصر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے، ظہر عصر، تو یہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اول وقت میں نماز ہو جائے، نہ کہ ہم آخری وقت میں پڑھیں۔ 3 سے 3:30 کے درمیان پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، 3:15 جی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹیچر، وہ ایک بندہ تھا جو روزے رکھی جاتا تھا، تو اس کی بیوی کا مسئلہ بنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو ہاں جی بالکل، روزے جی ہاں، وہ نماز صحابی رسول ہیں، حقوق تو وہ العباد سے بھی دن کو روزے رکھ رہے تھے اور رات کو عبادت کر رہے تھے مستقل، وہ بھی تو پھر سختی ہاں، ہے، دین تو میں سختی ہاں کرنا۔ یہ بالکل اپنے اچھی طرف اشارہ کیا، بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو سختی میں نہیں ڈالنا، اور یہ کہ رات بھر عبادت میں رہتے تھے وہ صحابی، اور سارا دن جو ہے وہ روزے سے رہتے تھے، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے کہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور یہ کہ میں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میری بیوی بھی ہے اور میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کچھ حصہ جاگتا بھی ہوں، یعنی کہ سارے کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کر لیا، اور کسی نے کہا کہ میں نے
تو شادی ہی نہیں کرنی. 3 صحابی آئے تھے نا، یہ والی بھی حدیث ہے کہ کسی نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی ہے، اور کسی نے کہا کہ میں نے تو ہر وقت ہی جو ہے وہ روزے رکھنے اور ہر وقت ہی رات کا قیام کرنا. تو ایسی بات جو ہے وہ سختی جو ہے وہ اپنے پر نہیں. اچھا اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر دیکھیں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہوئے نہیں سنا گیا، کبھی بھی. جان کے دشمن تھے. بیٹی کے اوپر بھی حملہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زینب رضی اللہ عنہا کے اوپر، اور ان کو نیزے سے مار کر زخمی کیا گیا. اس کے باوجود بھی چچا کو شہید کر دیا تھا، کوئی برے الفاظ زبان سے نہیں نکالے، اور نہ ہی بدگو تھے، نہ بدخو تھے، نہ لعنت ملامت کرتے تھے. ہاں اگر جملے میں کبھی یہ کسی کے بارے میں کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیا ہے اس کو. تو یہ ایک محاورہ تھا جو وہاں پر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بعض علاقوں کے محاورے ہوتے ہیں نا، محاورتاً کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا، ویسی محاورتاً بات کی جاتی ہے. تو محاورتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے تھے. ایک اور روایت ہے کہ آدمی ایک کلمہ کہتا ہے مگر وہ ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا، صرف ایک کلمے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے ایک کلمے کی وجہ سے ہی انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے. اس لیے اپنی گفتگو کو بہت سوچ سمجھ کے زبان سے نکالنا چاہیے، جو بھی بات آپ نے کرنی ہے. یہ کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت وہ الفاظ آپ کے پکڑ لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو بچا کے رکھے. تو ویسے بھی ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یہ دل کو سخت کر دیتی ہیں. اصل میں جو سب سے زیادہ اس میں ہم سوچ سکتے ہیں نا بات کو، کہ خطرے والی جو چیز ہے نا ہمارے جسم میں، یہ زبان ہے. سب سے زیادہ خطرہ ہے اس سے، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو بات کہی جا رہی ہے تکبر کی، جو ہم دیکھ رہے ہیں آخری جو بات ہے نا، متفیقون، تکبر کرنے والے. متکبرین کون لوگ ہیں؟ حق سے منہ موڑنے والے، اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیرنا بدترین تکبر ہے. اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیر لینا. اب کوئی آیت آپ کے سامنے ہے، کس لیے ہے؟ کس لیے آتی ہے آیت؟ عمل کرنے کے لیے آتی ہے. اب منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمل نہیں کرنا. عمل نہیں کرنا، منہ پھیرنے کا مطلب یہ. اب عمل نہیں کریں گے تو اصل جو اندر خرابی پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تکبر. تکبر. اور تکبر کیا ہے کہ وہ آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا. تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا. اترا کر چلنے والا بھی تکبر کرتا ہے. اترا کر چلنے والا، ہاں جی. تو شیطان نے تکبر کیا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ چیز قیامت کے دن تکبر کرنے والے چھوٹی چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے. چیونٹیوں کی مانند، اور چیونٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں
یہ دوزخی عمل سے بچنا ہے، جہنم میں ڈلوا دے گا تکبر، اور اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی بڑائی کو راسخ کر دے، ہماری نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، اپنے جملوں میں نا اللہ اکبر کو رواج دیں زیادہ، اٹھتے بیٹھتے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ اوپر چڑھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، جب اس کو گود میں آنا ہوتا ہے نا تو وہ کہتی ہے اللہ اکبر، نیچے اگر کھڑی ہو تو وہ کہتی ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب اب اس کو اٹھا لو، اوپر کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح بھی اپنی گفتگو میں اللہ کی بڑائی کو رکھنا۔ جب آپ زیادہ گفتگو اس طرح کی کریں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہماری ذات سے تکبر جیسی بیماری دور ہو جائے۔ اور سب سے بہترین جو بات ہے نا وہ یہ کہ اپنے سے جو چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، گھر کی میڈ ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تکبر جو ہے نا وہاں پہ جھلکتا ہے زیادہ، جو اپنے انڈر ہوتے ہیں نا لوگ یا اپنے بچے ہوئے نا، وہاں پہ ہمارے غصے میں ہم، جیسے ابھی ہم تصویر دیکھ رہے تھے کہ وہ رگیں پھول جاتی ہیں اور آواز میں روب آ جاتا ہے، روب آ جاتا ہے، اس طرح سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ایک چیک لسٹ ضرور بنا لیں اپنی، اور ہر روز جو ہے وہ اس کو ریوائز کرتے رہیں اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آج کیا میں نے، یہ جو 3 ٹرمز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں نا، سرسارون اور یہ ہاں متفیقون اور متشدقون، یہ اپنے پاس لکھیں، ان کے معنی لکھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ چیزیں کہاں کہاں میرے اندر ہیں۔ کسی دوسرے کا نہ سوچیں، ابھی اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ تو پھر ہم سے شیطان نا دوسرے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور اپنی ذات بھلا دیتا ہے۔ تو صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں اور اپنی ذات میں سے یہ چیزیں نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور میں تو سمجھتی ہوں ہم پہلی سیڑھی پہ ہی ہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے لے کے جائے، آمین ثم آمین۔ اگلی حدیث ہم کر لیں، یہ 5 بج گئے ہیں، ٹھیک۔ ویسے ٹائم ہمارا ہو گیا، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم کر لیں، ٹھیک۔ حدیث نمبر 2399، ان ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، انما بعثت، یقیناً مجھے مبعوث کیا گیا، لِأُتِمَّمَ، تاکہ میں تکمیل کروں، مکارم یعنی اخلاق کی، وفی روایہ، اور ایک روایت میں ہے، صالح الاخلاق، صالح اخلاق کی۔ جی، تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو صرف اس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا کہ اخلاقی اقدار کی تکمیل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگرچہ انسانیت کا وجود انسان والا ہی تھا، لیکن اس کا طرز حیات جانوروں اور درندوں کی طرح انتہائی احمقانہ تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا،
اور اس سے بڑی بربریت کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو لوگ برہنہ حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت پڑتی تو گردن پر چھری چلانے کے بجائے اس کے مختلف اعضاء کاٹنا شروع کر دیتے. یعنی اس قدر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ کتنی زیادہ اندر جو ہے وہ حیوانیت تھی، اور تمام اخلاقی اقدار بری طرح پامال ہو چکے تھے. تو اس سارے ماحول کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ جو اپنی حیات مبارکہ کے مقاصد میں بدرجہ اکمل اور کامیاب ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو بات فرمائی ہے کہ میں تو مکارم اخلاق کو کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اخلاق کی تکمیل. اور خوش خلقی کی حقیقت کیا ہے؟ خوش خلقی کہ اگر آپ دیکھیں کہ خوش خلقی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ کسی سے بہت اچھی طرح سے بات کر لی اور ایسے کر کے بس ملاقات کر لی اور پھر اس کے بعد جو مرضی میں آئے کرتے چلے گئے. کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ قومیں کہلواتے ہیں، جب وہ کسی ملک پر قبضہ کرتے ہیں اور کسی مسلمان ملک کے اوپر خصوصی طور پر، تو وہ کتنے سفاک ہوتے ہیں کہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ایک درندہ ہوتا ہے نا، شیر کیسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو خوش خلقی یہ نہیں ہے کہ گولیاں چلاتے چلے جائیں اور انسانیت کی دھجیاں اڑاتے چلے جائیں. نہ دیکھیں کہ یہ ایک ہوتی ہے یہ جنگ میں تو باقاعدہ جہاد ہوتا ہے اور باقاعدہ مارا، ایک طرف بھی جماعت مردوں کی ہے، دوسری طرف بھی مرد ہیں. لیکن یہ کیا کہ عورتیں، بچے، بوڑھے، ہر کسی کو تہس نہس کر دو. یہ اخلاق تو نہیں ہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے. تو اخلاق کیا ہے؟ وہ عادات ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے اپنائی ہیں. جو انبیاء علیہ السلام کے اندر ہیں عادات، اصل میں وہ اخلاق ہیں. تو ہمیں جو چیزیں سیکھنی ہے نا، وہی چیزیں سیکھنی ہیں. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ آواز کی بات اگر کی ہے تو سب سے بری آواز کون سی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. تو بچوں کو ان چیزوں سے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بچوں کے اندر سلام کا رواج نہیں ہے، اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے. یہ اخلاق آج بچے کو کہیں گے سلام کرو تو وہ بس ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے. زبان سے کیا کہنا ہے؟ ہاں السلام علیکم، وہ نہیں. ہاں بالکل. تو یہ بچے کو بتانے کی ضرورت ہے. مسافہ کرنا تو ہے. جب تک ہم مسافہ کرے رہتے ہیں کسی دوسرے مسلمان سے، جب تک کہ ہاتھ ملے رہتے ہیں گناہ جھڑتے رہتے ہیں. ہاں وہ چہرے سے چہرہ ملا لیتے ہیں، لیکن مسافے کا حکم ہے. اچھا پھر یہ کہ احترام اگر دیکھیں ہم، ٹیچر کا احترام کہاں ہے؟ والدین کا احترام کہاں ہے؟ بزرگوں کا احترام کہاں ہے؟ آپ دیکھنا چاہیں تو ینگ بچے جو ہیں آج کل کیا حال ہے؟ کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. کیا اخلاق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اچھے اخلاق کی حقیقت اگر آپ دیکھیں
کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند درجے پر ہیں، بلند درجے پر ہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے. تو نبوت کا مقصد جو ہے نا وہ انسان کو اچھا انسان بنانا ہے. انسان تو سارے ہی ہیں لیکن اچھا انسان بنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جب کہا گیا تھا کہ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو بس بات یہی ہے کہ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی تھی. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ آج طائف مسلمان ہے، پورا ملک مسلمان ہے طائف. اور جو ہمارے پاس آئے تھے محمد بن قاسم، وہ بھی طائف کے ہی. تو بس بات یہ ہے کہ ہم نے اخلاق بہتر بنانے ہیں تو سیرت کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ہم یہیں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنے اندر جذب کرنے کی قوت عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بہتر بنا دیں، اچھے اخلاق والا ہمیں بنا دیں، اور ہمارے گھر والوں کے بھی اور ہمارے بچوں کے بھی اور ہمارے ملنے ملانے والوں کے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سب تک یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ آگے بھی پہنچا سکیں. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جس کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہی ان کی مغفرت عطا فرما دیں، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بے گھر ہو گئے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جو بے سہارا ہو گئے ہیں، ان کو سہارا دے دیں، ان کو گھر دے دیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اپنے کام کے لیے مختص کر دیں. اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان سارے مصائب اور مشکلات کو دور فرما دیجئے. یا الہی ہم سب کو متحد کر دیجئے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دیجئے، اور ہمیں سارے مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والا دل عطا کر دیجئے. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی ان کے بہترین نیک صالح جوڑے بنا دیجئے، اور جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دیجئے. یا الہی زنا کو مشکل بنا دیجئے، یا الہی نکاح کو آسان کر دیجئے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. یا الہی اولاد نرینہ عطا فرما، صحت مند اور نیک صالح اولاد عطا فرما. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.